جب بھی رابرٹ فراسٹ کا نام سنا جاتا ہے تو ذہن میں ایک خاص امریکی شاعر کا تصور ابھرتا ہے نا، ایک ایسی شخصیت جو امریکی ادب کی، اس کی روح کی پہچان بن گئی۔ لیکن آج ہم اسی مشہور تصویر کے پیچھے چھپے ہوئے اصلی انسان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ فراسٹ کی یہ مشہور لائن یہ بالکل اسی حب الوطنی والی تصویر کو مضبوط کرتی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، ایک ایسا شاعر جو اپنی دھرتی اور اپنی روایات سے بہت گہرا جڑا ہوا تھا۔ دیکھیں، زیادہ تر لوگ فراسٹ کو اسی طرح جانتے ہیں، نیو انگلینڈ کا ایک شفیق، ایک دانا بزرگ جس کی شاعری فطرت کے گیت گاتی ہے، ایک ایسی شخصیت جو سادگی اور دانائی کی جیسے کوئی علامت ہو۔ اور یہیں سے اصل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جو ہم دیکھتے ہیں وہی سچ ہے؟ اس تجزیے میں ہم اسی افسانے اور حقیقت کے درمیان کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اصل کہانی کیا تھی۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ افسانہ بنا کیسے، اور خود فراسٹ نے اپنی اس عوامی تصویر کو بنانے میں کیا کردار ادا کیا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ عوامی تصویر ہے ایک کسان شاعر کی، اور دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ فراسٹ کے لیے وہ فارم ہاؤس ایک اسٹریٹجک پناہ گاہ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں وہ دنیا سے الگ ہو کر اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کر رہے تھے۔ فراسٹ کے اپنے الفاظ سنیے، یہ ان کی سوچ کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کسی سادہ کسان کے الفاظ نہیں لگتے ہیں نا، بلکہ یہ ایک ایسے شخص کے ہیں جس کے عزائم بہت بلند تھے اور جس نے اپنے ہر قدم کی منصوبہ بندی کی۔ اور یہ ٹائم لائن تو بالکل صاف صاف دکھاتی ہے کہ انگلینڈ جانا محض ایک سفر نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا کیریئر پلان تھا۔ وہ گمنامی سے نکل کر شہرت کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کامیابی سے ایسا کر بھی دکھایا۔ اچھا، تو یہ تو تھی ان کی شخصیت۔ اب ذرا ان کے شاعرانہ نظریات کی طرف آتے ہیں جو ان کی عوامی تصویر سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ انقلابی اور بنیاد پرست تھے۔ یہ اقتباس تو جیسے چونکا دیتا ہے۔ منظم تشدد، ایک شفیق شاعر سے ایسے جارحانہ الفاظ کی توقع کون کر سکتا ہے بھلا؟ یہ بات ان کے اس نرم مزاج شاعر والے افسانے کو پوری طرح سے رد کر دیتی ہے۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ فراسٹ فطرت کے کوئی غیر فعال مبصر نہیں تھے، بلکہ ایک جنگجو فنکار تھے جو اپنے فن کے ذریعے زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرتے تھے، ان سے لڑتے تھے۔ ان کا یہ نظریہ، جسے وہ ساؤنڈ آف سینس کہتے تھے، انہیں ایک سنجیدہ اور انقلابی فنکار کے طور پر قائم کرتا ہے۔ وہ شاعری کو کتابی اصولوں سے نکال کر حقیقی انسانی آواز کی توانائی دینا چاہتے تھے، جیسے بند دروازے کے پیچھے سے آتی ہوئی گفتگو کی آواز جس میں صرف جذبات کا اتار چڑھاؤ سنائی دے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم موڑ کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم فراسٹ کی زندگی اور ان کے کام کے تاریک، المناک اور یہاں تک کہ خوفناک پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ بینڈنگ وال کو ہی لے لیں، یہ فراسٹ کی سب سے مشہور نظموں میں سے ایک ہے، اور زیادہ تر لوگ اسے پڑوسیوں کے درمیان حدود کی اہمیت کے سبق کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ بہت سیدھی سادی بات لگتی ہے نا؟ لیکن یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ عام تشریح کتنی نامکمل ہے۔ اسی نظم کے اندر یہ پریشان کن تصویر چھپی ہے جو انسانی فطرت کی تاریکی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں ایک پڑوسی ایک قدیم وحشی کی طرح نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری میں جو دکھ اور تاریکی نظر آتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان کی ذاتی زندگی کو دیکھنا ضروری ہے۔ فراسٹ نے ناقابل تصور نقصانات برداشت کیے، ایک کے بعد ایک ان کی زندگی المیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب فراسٹ کے بارے میں عوامی تاثر کو پہلی بار کھلے عام چیلنج کیا گیا۔ ٹرولنگ نے لوگوں کو اس شفیق بزرگ کی تصویر سے آگے دیکھنے پر مجبور کر دیا اور ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ تو آخر فراسٹ کون تھے؟ ایک شفیق بزرگ یا دہشت کے شاعر؟ آخری حصے میں ہم ان کی شخصیت کے ان دو متضاد پہلوؤں کو ملا کر ان کی حقیقی میراث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اپنی نظم کی یہ لائن اختتام کے لیے ایک گہرا اور غور و فکر پر مجبور کرنے والا لہجہ متعین کرتی ہے۔ وہ خود اپنی زندگی کی تاریکی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ سطر ان کی تنہائی اور غم کے احساس کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے، جو ان کے تجربے کا ایک مرکزی حصہ تھا۔ مطلب یہ صرف دیہی مناظر کا شاعر نہیں تھا، بلکہ انسانی روح کی گہرائیوں کا شاعر بھی تھا۔
تو ان کی عظمت دراصل ان کی اسی پیچیدگی میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں امید اور مایوسی، خوبصورتی اور خوف دونوں کو اپنی شاعری میں جگہ دے سکتے تھے، اور شاید یہی چیز انہیں اتنا عظیم بناتی ہے۔ اور یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ فراسٹ کی شاعری کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے افسانے سے آگے بڑھ کر اس انسان کو دیکھنا ہوگا جو روشنی اور تاریکی دونوں سے واقف تھا، اور شاید اسی میں ان کے فن کی اصل خوبصورتی پوشیدہ ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں، اور سچ کہوں تو آج کا موضوع ہمارے بنے بنائے تصورات کو بالکل ہلا کر رکھ دے گا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ جائزہ ایک انتہائی دلچسپ دستاویزی فلم کے متن پر مبنی ہے۔ صحیح، اور اس ریسرچ کا جو مرکز ہے وہ امریکہ کے مشہور ترین اور ہر دل عزیز سمجھے جانے والے شاعر رابرٹ فراسٹ ہیں۔ رابرٹ فراسٹ، جن کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک خاص قسم کی تصویر ابھرتی ہے۔ بالکل، مطلب رابرٹ فراسٹ کا نام آتی ذہن میں کیا آتا ہے؟ برف سے ڈھکے جنگلات، دیہاتی زندگی کا سکون، اور ایک دھیمے مزاج کے بزرگ کی تصویر جو بس فطرت کے گیت گاتا ہو۔ ہاں، لیکن آج کا یہ جو مطالعہ ہے یہ اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر الٹ دینے والا ہے۔ ہم اس کی تہہ تک جائیں گے۔ اور اصل میں اس مطالعے کا بنیادی مقصد ہی اس متھ یا اس افسانوی خول کو توڑنا ہے جو دہائیوں سے اس نام کے گرد بنا گیا ہے۔ یعنی وہ جو ایک سادہ فطرت سے محبت کرنے والے کسان شاعر کی چھوی پیش کی جاتی ہے۔ بالکل، اس دستاویزی فلم کا متن اس کے بالکل برعکس ایک انتہائی ذہین، گہری حکمت عملی بنانے والے اور نفسیاتی طور پر بے پناہ پیچیدہ انسان کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ کافی حیران کن ہے، ایک ایسا انسان جس کی اصل شخصیت اس معصوم دیہاتی کی تصویر سے کوسوں دور تھی جو دنیا کے سامنے رکھی گئی۔ بالکل دور تھی، وہ اتنے سادہ نہیں تھے جتنا انہیں سمجھا جاتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ وہ شاعر جسے دیہاتی زندگی کی خاموشی اور جنگلوں کی خوبصورتی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، وہ خود اپنی شاعری کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا۔ جی، اور ان کی اپنی رائے واقعی چونکا دینے والی تھی۔ متن میں ایک جگہ فراسٹ نے اپنی شاعری کو باقاعدہ زبان پر ایک منظم تشدد قرار دیا ہے، یعنی انگریزی میں آرگنائزڈ وائلنس اپون لینگویج۔ یہ الفاظ کسی ایسے شخص کے تو نہیں ہو سکتے جو محض پھولوں اور درختوں کے گنگارا ہو۔ صحیح بات ہے، یہ جملہ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس شاعری کے پیچھے کوئی بہت گہرا اور شاید کسی حد تک جارحانہ ذہن کام کر رہا تھا۔ اور یہ منظم تشدد یا جارحیت والی بات فراسٹ کی زندگی کی ابتدا سے ہی ان کے فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم ان کے کیریئر کے شروعاتی دور پر نظر ڈالیں تو ایک بہت ہی عجیب بات سامنے آتی ہے نا۔ یہ دیکھ کر شدید حیرانی ہوتی ہے کہ رابرٹ فراسٹ 40 سال کی عمر تک ادبی دنیا میں تقریباً گمنام تھے۔ ان کی کوئی خاص پہچان نہیں تھی۔ 40 سال تک گمنام، اور پھر انہوں نے اس گمنامی کے اندھیرے سے نکلنے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جسے کوئی بھی عام انسان ایک دیوانگی ہی قرار دے گا۔ بالکل، انہوں نے 1912 میں اپنا فارم فروخت کیا، اپنی تمام جمع پونجی اکٹھی کی اور اپنے خاندان کو لے کر امریکہ سے انگلینڈ منتقل ہو گئے۔ مطلب ایک لمحے کے لیے اس فیصلے کی سنگینی پر غور کیا جائے، 38 یا 40 سال کی عمر، جب ایک عام انسان اپنی زندگی میں کسی قسم کا استحکام چاہتا ہے، اور وہ اپنا سب کچھ بیچ کر ایک نئے اور انجان ملک جا رہے تھے۔ فراسٹ کا اپنا ایک قول ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے پیچھے موجود تمام کشتیاں جلا دی تھیں تاکہ واپس مڑنے کا کوئی راستہ نہ بچے۔ بہت بڑا جوا لگتا ہے، یا حد سے زیادہ جذباتی فیصلہ؟ کیا یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی نہیں تھی؟ دیکھیں، حقائق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کوئی جذباتی یا حادثاتی فیصلہ ہرگز نہیں تھا۔ یہ باقاعدہ ایک کمال درجے کی اور سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ اچھا، یعنی وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، فراسٹ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ امریکہ کے اس وقت کے ادبی حلقوں میں انہیں وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو ان کا حق ہے۔ تو انگلینڈ جانے کا اصل مقصد کیا تھا پھر؟ ان کا انگلینڈ جانے کا اصل مقصد وہاں کے با اثر ادبی ناقدین، خاص طور پر ایسرا پاؤنڈ جیسے جدیدیت پسند اور شہرت یافتہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا تھا۔
وہ جانتے تھے کہ اگر وہ برطانیہ کے ادبی حلقوں سے ایک مستند اور عظیم شاعر کی مہر لگوا کر واپس آئیں گے تو امریکی عوام اور ناقدین انہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ بالکل یہی پلان تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کی یہ حکمت عملی حیرت انگیز طور پر کامیاب رہی۔ یہ تو ایک زبردست PR کیمپین لگتی ہے۔ یہی تو، یہ وہ قدم تھا جس نے ناقدین کو یہ پیغام دیا کہ اس شاعر کی سادگی کو کسی جاہل دیہاتی کی سادگی سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ اس سارے پس منظر کو جاننے کے بعد ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فراسٹ کے بارے میں وہ جو ایک تصویر ہے کہ وہ محض ایک کسان تھے جو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے الہامی کیفیت میں شاعری کرتے تھے، کیا وہ محض ایک دھوکہ تھا؟ کسی حد تک ہاں۔ دستاویزی فلم کے متن میں ایک جگہ فراسٹ نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ دراصل ایک علامتی کسان تھے۔ علامتی کسان یعنی انگریزی میں سمبولک فارمر۔ جی، بے شک انہوں نے نیو ہیمپشائر میں 10 سال تک ایک فارم چلایا، لیکن ان کے اپنے الفاظ کے مطابق وہ وہاں ایک کسان کے طور پر کم اور دنیا کی توقعات سے بھاگنے والے ایک مفرور کے طور پر زیادہ رہے۔ یہ انسانی نفسیات اور پبلک ریلیشنز کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے کہ انسان کس طرح شعوری طور پر اپنی ایک عوامی پہچان یا متھ خود تخلیق کرتا ہے۔ فراسٹ نے جان بوجھ کر خود کو مشکلات سے لڑنے والے ایک مضبوط، خوددار اور کھردرے امریکی دیہاتی کے روپ میں پیش کیا۔ یہ عوام کی نبشناس تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پڑھنے والے فطرت کی شاعری سننا چاہتے ہیں۔ بالکل، لیکن دستاویزی فلم میں فراسٹ کا ایک بڑا دعویٰ موجود ہے، جہاں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ فطرت کے شاعر نہیں ہیں۔ ہاں، ان کا کہنا تھا کہ ان کی پوری شاعری میں صرف 2 نظمیں ایسی ہیں جن میں کوئی انسان موجود نہیں، باقی تمام کام میں لوگ اور ان کے رویے شامل ہیں۔ صحیح، ان کا اصل موضوع درخت یا پرندے نہیں تھے، بلکہ انسان اور اس کی ذہنی کشمکش تھی۔ اور یہی ذہنی کشمکش ان کے شاعری کے نظریات پر پوری طرح حاوی نظر آتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ شاعری کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو زندگی کی حقیقتوں سے فرار کا راستہ دے۔ ان کے اپنے الفاظ میں یہ زندگی کو گلے سے دبوچ لینے کا نام ہے، یعنی ٹیکنگ لائف بائی دا تھروٹ کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ بظاہر بڑا پیچیدہ لگتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ فراسٹ کا یہ آواز کا احساس کا نظریہ اپنے دور میں ایک بہت بڑی بغاوت تھی۔ وکٹورین دور کے شاعر جس طرح کی پرانی، روایتی اور کتابی زبان استعمال کرتے تھے، فراسٹ نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ اچھا، تو ان کا متبادل کیا تھا؟ ان کے نزدیک ایک جملہ اپنے الفاظ سے ہٹ کر بذات خود ایک آواز اور ایک جذبہ ہے۔ فراسٹ نے اس کی وضاحت کے لیے ایک نہایت شاندار اور روزمرہ کی مثال دی ہے۔ کون سی مثال؟ فرض کریں کہ ایک بند دروازے کے پیچھے 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ آوازیں تو آ رہی ہیں لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود سننے والا اس آواز کے اتار چڑھاؤ سے یہ بآسانی محسوس کر سکتا ہے کہ اندر ہونے والی گفتگو میں غصہ ہے، خوشی ہے، طنز ہے یا دکھ ہے۔ زبردست، یعنی فراسٹ کا مقصد اسی روزمرہ کی عام بول چال، اس کے ردھم اور اس کے لہجے کی سچائی کو اپنی شاعری کے اوزان میں قید کرنا تھا۔ جی، وہ یہ چاہتے تھے کہ نظم پڑھنے والا یہ محسوس کرے جیسے کوئی حقیقی انسان اس کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہو۔ اگر اس نظریے کا عملی اطلاق دیکھا جائے تو دستاویزی فلم میں ان کی مشہور نظموں موئنگ اور آفٹر ایپل پکنگ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان میں اس کی بہترین جھلک ملتی ہے۔ بالکل، ان نظموں کو پڑھتے ہوئے قاری صرف الفاظ سے نہیں گزرتا بلکہ اسے باقاعدہ اس جسمانی محنت اور تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر موئنگ میں جب گھاس کاٹنے کا منظر آتا ہے تو نظم کی ساخت اور الفاظ کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ درانتی کے چلنے کی سرسراہٹ باقاعدہ محسوس ہوتی ہے۔ اور وہیں ان کا وہ مشہور مصرع ابھرتا ہے کہ حقیقت وہ سب سے میٹھا خواب ہے جو محنت جانتی ہے۔ یہ کوئی خیالی فلسفہ نہیں لگ رہا، یہ اس شخص کا کلام ہے جس نے جسمانی مشقت کو اس کی تمام تر تلخیوں اور حلاوتوں کے ساتھ محسوس کیا ہو۔ بالکل اسی طرح کا کمال آفٹر ایپل پکنگ میں بھی نظر آتا ہے۔
یہ نظم بظاہر ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو دن بھر سیب توڑنے کے بعد تھک کر نیند کی آغوش میں جا رہا ہے۔ فراسٹ نے الفاظ کے ہیر پھیر سے سیڑھی کے ہلنے، شاخوں کے جھکنے اور پیروں میں سیڑھی کے ڈنڈے کا دباؤ اس قدر حقیقی انداز میں پیش کیا ہے کہ پڑھنے والے کے اپنے پٹھوں میں وہ تھکاوٹ اترتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ سیبوں کا تہ خانے میں گرنے کا شور ایک گونج بن جاتا ہے، لیکن یہاں ایک اور جہت کھلتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ محض ایک دن کی تھکاوٹ نہیں ہے۔ اس نیند کی خواہش اور اس گہری تھکاوٹ کے استعارے میں زندگی کے بوجھ سے فرار اور شاید موت کی خاموشی کی ایک لاشعوری خواہش بھی چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے گفتگو کا رخ ایک انتہائی تاریک سمت مڑ جاتا ہے۔ وہ تھکاوٹ، وہ فرار کی خواہش یوں ہی نہیں تھی۔ جی، دستاویزی فلم کے وہ حصے جو فراسٹ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہیں، وہ روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک طرف ان کی عوامی زندگی اور شہرت آسمان کو چھو رہی تھی، اور دوسری طرف ان کی ذاتی زندگی صدمات کی ایک نہ ختم ہونے والی کھائی تھی۔ محض چند سالوں کے اندر ان کی جوان بیٹی مارجری کا بخار کے باعث انتقال ہو جانا، پھر ان کے بیٹے کیرل کا اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر لینا، اور اس کے کچھ عرصے بعد 1938 میں ان کی بیوی ایلینر کا دل کے دورے سے چل بسنا۔ اتنے بڑے صدمات کسی بھی مضبوط سے مضبوط انسان کا ذہنی توازن بگاڑ سکتے ہیں۔ تب جا کر ان کی وہ مشہور لائن "میں رات سے واقف رہا ہوں" یعنی "I have been one acquainted with the night" محض ایک شاعرانہ استعارے کے بجائے ایک خوفناک ذاتی سچائی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ یہ ذاتی صدمات، بالخصوص بچوں کی موت کا دکھ، ان کی شاعری کی بنیادوں میں بہت گہرائی تک سرایت کر گیا تھا۔ اگر ان کی نظم ہوم بیریل، جس کا مطلب ہے گھر کا مدفن، اس کا بغور نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو یہ تاریکی پوری طرح آشکار ہوتی ہے۔ یہ نظم ایک ایسے میاں بیوی کی کہانی ہے جنہوں نے حال ہی میں اپنا پہلا بچہ کھویا ہے۔ نظم کا منظرکشی کا انداز ہی خوفناک ہے۔ بیوی سیڑھیوں کے اوپر کھڑی ہے اور شوہر نیچے ہیں۔ کھڑکی سے باہر ان کے خاندانی قبرستان کا وہ حصہ نظر آ رہا ہے جہاں اس بچے کو دفنایا گیا ہے۔ فراسٹ نے اس نظم میں دکھ بانٹنے کے بجائے ماتم کرنے کے مختلف طریقوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی دوری اور خلیج کو جس بے رحمی سے بیان کیا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بیوی اس بات پر شدید صدمے اور غصے میں ہے کہ اس کا شوہر اپنے ہی بچے کی قبر کھودنے کے فوراً بعد روزمرہ کے کاموں پر کیسے بات کر سکتا ہے، جبکہ شوہر اپنے دکھ کو دبا کر زندگی کی تلخ حقیقت کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ منظر کشی کسی ایسے شخص کے بس کی بات نہیں جس نے محض فطرت کے گیت گائے ہوں۔ یہ وہ شخص لکھ سکتا ہے جس نے انسانی جذبات کی تاریک ترین وادیوں میں سفر کیا ہو اور رشتوں کے اندر موجود نفسیاتی خوف کو قریب سے دیکھا ہو۔ اور یہیں سے یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ رابرٹ فراسٹ کا کام کتنا گہرا تھا اور عوام نے اسے سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کی۔ سب سے مشہور مثال ان کی نظم مینڈنگ وال ہے۔ ہر پڑھنے لکھنے والے انسان نے اس نظم کا وہ مصرع "اچھی باڑیں اچھے پڑوسی بناتی ہیں" ضرور سن رکھا ہوگا۔ ہاں، انگریزی میں جو کہتے ہیں نا "گڈ فینسز میک گڈ نیبرز", لوگ اسے اپنی تقریروں میں دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تعلقات میں حد بندیاں کتنی مثبت اور ضروری چیزیں۔ لیکن دستاویزی فلم سے یہ ہوشربا انکشاف ہوتا ہے کہ فراسٹ دراصل اس نظم میں دیوار بنانے والی سوچ کی مخالفت کر رہے تھے۔ حیرت کی بات ہے نا، وہ باڑ بنانے والے پڑوسی کو ایک پرانے زمانے کے پتھروں سے لیس وحشی سے تشبیہ دے رہے تھے جو اندھیرے میں چلتا ہے، جو اپنے آباء و اجداد کی کہی ہوئی پرانی باتوں پر اندھا دھند یقین رکھتا ہے اور اس سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ معاشرے نے پوری نظم کا مطلب ہی اپنی سہولت کے مطابق الٹ دیا۔ یہ ایک بہت وسیع تر سماجی عالمیے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب معاشرہ کسی فنکار کو ایک خاص روپ میں دیکھنے کا عادی ہو جائے تو وہ اس کے کلام کو بھی اپنے تصورات کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔ فراسٹ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی کشمکش میں گزرا، اور اس کشمکش کا سب سے ڈرامائی اور فیصلہ کن موڑ ان کی 50ویں سالگرہ کی تقریب تھی۔ یہ تقریب نیو یارک کے والڈورف اسٹوریا ہوٹل میں منعقد ہو رہی تھی۔ 1950 کی دہائی کا امریکہ جو سرد جنگ کے خوف میں مبتلا تھا، وہ فراسٹ کو ایک مہربان دادا اور ایک قومی تسلی کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اس تقریب میں
مشہور ادبی نقاد لائنل ٹریلنگ نے ایک ایسی تقریر کی جس نے اس شاندار ہال میں سناٹا اور اس کے بعد شدید غم و غصہ پیدا کر دیا۔ اس واقعے کا تذکرہ دستاویزی فلم کے سب سے زبردست حصوں میں سے ایک ہے۔ ٹریلنگ نے امریکہ کی اشرافیہ کے سامنے کھڑے ہو کر فراسٹ کو وہ پیارا اور معصوم بوڑھا ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے برملا کہا کہ فراسٹ ایک خوفناک یعنی ٹیریفائنگ شاعر ہے، ایک ایسا شاعر جو تنہائی، خوف، نفرت اور کائنات کے خالی پن کا احاطہ کرتا ہے۔ وہاں موجود لوگ اور میڈیا اس بات پر شدید مشتعل ہوئے کیونکہ ان سے ان کا وہ پرسکون افسانہ چھینا جا رہا تھا جو انہوں نے فراسٹ کے گرد بنا رکھا تھا۔ جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ فراسٹ نے خود ٹریلنگ کی اس بات سے اتفاق کیا۔ جی ہاں، وہ بخوبی جانتے تھے کہ ان کے اندر کا وہ اندھیرا اور وہ سچائی جو ٹریلنگ نے دیکھی وہی ان کی اصل پہچان تھی۔ اس سب کے پیچھے فراسٹ کی وہ اصل شخصیت تھی جو کسی بھی طور پر نرم و نازک یا کمزور نہیں تھی۔ ان کے اندر ایک شدید قسم کا لڑاکا پن، ایک جارحیت اور مقابلہ بازی کی حس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب وہ انگلینڈ میں قیام پذیر تھے تو ان کی گہری دوستی مشہور برطانوی شاعر ایڈورڈ تھامس سے ہوئی۔ تھامس ایک ایسا شخص تھا جو اکثر شدید مایوسی اور ڈپریشن کا شکار رہتا تھا۔ فراسٹ کا اس کے ساتھ رویہ کسی ہمدردانہ تھراپسٹ کا نہیں تھا، بلکہ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ تھامس کے دماغ سے ان مایوسیوں کو مار پیٹ کر نکال دینا چاہتے ہوں۔ دستاویزی فلم میں ایک ایسا واقعہ بھی درج ہے جو فراسٹ کی اس جارحیت کو پوری طرح بے نقاب کرتا ہے۔ ایک دفعہ چہل قدمی کے دوران کسی جاگیر کے ایک چوکیدار یا گیم کیپر نے انہیں روکا اور تلخ کلامی کی۔ فراسٹ، جو کہ ایک مشہور شاعر تھے، شدید غصے میں آ گئے اور اس چوکیدار کو باقاعدہ ہاتھا پائی اور لڑائی کا چیلنج دے ڈالا۔ وہ باڑ کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اس طرف آؤ تو میں تمہیں سبق سکھاؤں۔ یہ تصور ہی کتنا عجیب اور کسی حد تک مزاحیہ لگتا ہے کہ کتابوں کے سرورق پر جو شخص ایک دھیمے مزاج کے فلسفی بزرگ کے طور پر نظر آتا ہے، وہ حقیقت میں آستینے چڑھا کر لڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اور ان کا یہ مقابلہ بازی کا مزاج صرف نجی زندگی تک محدود نہیں تھا۔ جب وہ امریکہ واپس آئے اور انہوں نے ایک عظیم شاعر اور عوامی شخصیت کا روپ دھارا تو وہ اپنے نظریات کو بیان کرنے کے لیے اکثر کھیلوں کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی کھیل نہیں کھیلا وہ دنیا کے معاملات کو درست زاویے سے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ دستاویزی فلم میں ان کا ایک بہت مشہور قول نقل کیا گیا ہے۔ جی، وہ کہتے تھے کہ فری ورس یا آزاد نظم لکھنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے بغیر نیٹ کے ٹینس کھیلنا۔ اس قول کو اگر گہرائی سے سمجھا جائے تو یہ محض شاعری کے بارے میں نہیں ہے، یہ فراسٹ کے پورے طرز زندگی کا نچوڑ ہے۔ بغیر نیٹ کے ٹینس کھیلنے کا مطلب ہے کہ کوئی حدود، کوئی اصول اور کوئی رکاوٹیں نہ ہوں۔ فراسٹ کا ماننا تھا کہ فن اور زندگی دونوں میں نظم و ضبط اور قواعد و ضوابط کی بے پناہ اہمیت ہے۔ وہ مدر پیدر آزادی کو بے راہ روی سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک جب تک آپ اصولوں کی ان باڑوں کے اندر رہ کر اس نیٹ کی موجودگی میں کھیل نہیں کھیلتے، تب تک اس کھیل کی اور اس جدوجہد کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ ان کی کٹر اور اصول پسند سوچ کا عکاس تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس عوامی روپ اور شہرت کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کیا۔ وہ بات کی زندگی میں باقاعدہ حکومتی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نظر آئے۔ جان ایف کینیڈی جیسے بڑے رہنما ان کا بے پناہ احترام کرتے تھے۔ دستاویزی فلم میں کینیڈی کے ساتھ ان کی ایک ملاقات کا ذکر ہے جہاں کینیڈی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے ایک اچھے ڈیموکریٹ رہے نا؟ اور فراسٹ اپنی مخصوص حاضر دماغی اور مزاح کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، میں زندگی بھر ڈیموکریٹ رہا ہوں، لیکن 1896 سے میں ایک تھوڑا سا ناخوش ڈیموکریٹ ہوں۔ اس جملے میں کوئی سیاسی حمایت یا مخالفت نہیں، بلکہ اس میں وہ تیزابی مزاح ہے جو فراسٹ اپنے دفاع اور اپنے عوامی کردار کو مزید رنگین بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہم یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ اس جائزے میں ہم کسی بھی سیاسی نظریے کی تائید نہیں کر رہے، بلکہ محض ان کے خیالات کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ فراسٹ کو کیمرے کی آنکھ اور عوام کی توجہ پسند تھی، اور وہ جانتے تھے کہ شاندار جملوں سے اپنا تسلط کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔
بالکل. تو آج کی اس نشست کے سفر کو اگر سمیٹا جائے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رابرٹ فراسٹ ہرگز وہ سادہ لو فطرت کے گیت گانے والے معصوم بوڑھے نہیں تھے جیسا کہ ہمیں برسوں سے بتایا جاتا رہا ہے. وہ ایک انتہائی پیچیدہ ذہن کے مالک تھے، اپنی شہرت کی شطرنج بچھانے والے ایک ماہر کھلاڑی، ذاتی غموں کے بوجھ تلے دبے ایک باپ اور انسانی نفسیات کے انتہائی بے رحم مبصر. ان کی شاعری میں جو بظاہر سادگی نظر آتی ہے وہ ایک دھوکہ ہے. یہ بہت محنت اور باریک بینی سے تراشی گئی سادگی تھی جس کی تہوں میں خوف، تنہائی اور موت تک رسائی کی کٹھن حقیقتیں چھپی ہوئی تھیں. اور اس پورے تفصیلی جائزے سے جو سب سے بڑی اور اہم بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ صرف ایک شاعر کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ وہ ہمارے اپنے رویوں کے بارے میں ہے. میں بھی یہی سوچ رہی تھی. یہ مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کتنی آسانی سے مشہور شخصیات یا تاریخی حقائق کی ایک انتہائی سطحی، سیدھی اور آرام دہ تصویر کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. ہم ان کہانیوں کو ترجیح دیتے ہیں جن میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، جو ہمارے ذہن کو کسی مخمصے میں نہ ڈالیں. اور اس آرام دہ تصویر کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اکثر اس کے پیچھے موجود پیچیدہ، متضاد اور بعض اوقات انتہائی تاریک حقیقت کو پوری طرح نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم سچائی کی کڑواہٹ پر افسانے کی مٹھاس کو فوقیت دیتے ہیں. اور اختتام پر سننے والوں کے لیے اسی حوالے سے ایک ایسا سوال چھوڑا جا رہا ہے جو یقیناً سوچنے پر مجبور کر دے گا. وہ کیا؟ اگر ایک عظیم شاعر کی زندگی بھر کی کڑی محنت، اس کے خون پسینے اور ذاتی دکھوں سے نکلے ہوئے پیچیدہ پیغامات کو، جیسے کہ ہم نے باڑوں والی نظم میں دیکھا، عوام اور معاشرہ محض اپنی ذہنی سہولت کے لیے مکمل طور پر غلط سمجھ کر ایک میٹھا اور سادہ سا افسانہ بنا سکتے ہیں، تو کیا ہم واقعی تاریخ کو، اس کے کرداروں کو اور ان کی جدوجہد کو اسی طرح یاد رکھتے ہیں جیسی وہ حقیقت میں تھی؟ یا ہم لاشعوری طور پر صرف ان کہانیوں پر یقین کرتے ہیں جو ہمیں ذہنی سکون دیتی ہیں اور ہمارے بنے بنائے تصورات کو چیلنج نہیں کرتی؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا. آج کے اس تفصیلی جائزے میں اتنا ہی. مباحثے اور مختلف زاویہ نگاہ کے اس پروگرام دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید. آج ہم 20ویں صدی کے ایک انتہائی اہم اور میں کہوں گی عظیم امریکی شاعر رابرٹ فراسٹ کی شاعری، ان کی شخصیت اور ان کے فن کے پیچھے چھپے مقاصد کا تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں. جی ہاں، اور دستاویزی فلم کے ماخذ کی روشنی میں آج کا ہمارا مرکزی سوال بہت دلچسپ ہے. یعنی کیا رابرٹ فراسٹ بنیادی طور پر انسان اور فطرت کے درمیان توازن اور زندگی میں ایک طرح کی ترتیب پیدا کرنے والے شاعر تھے، یا پھر جیسا کہ مشہور نقاد لیونل ٹریلنگ نے دعویٰ کیا تھا وہ در حقیقت خوف، تنہائی اور دہشت کے ایک انتہائی تاریک اور ماڈرن شاعر تھے؟ بالکل. اور اس گفتگو میں میرا موقف یہ ہے کہ فراسٹ کی شاعری دراصل دنیا کے اس انتشار اور بے ترتیبی کے خلاف ایک مضبوط، باقاعدہ ساخت اور محنت کے ذریعے ایک بامانی ترتیب پیدا کرنے کا نام ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ تاریکی کے نہیں بلکہ ہمت کے شاعر ہیں. اور میں اس سے متفق نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ ان کا یہ جو ایک سادہ دیہاتی شاعر ہونے کا تاثر تھا وہ محض ایک پردہ تھا، ایک خول تھا. ان کی شاعری کی اصل روح گہرے نفسیاتی صدمات، خوف اور انسان کی جو کائناتی تنہائی ہے اس میں پوشیدہ ہے. اچھا، تو آئیے اس بحث کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں اپنی بات کی بنیاد اس نقطے پر رکھوں گی کہ رابرٹ فراسٹ کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کی اس بے ترتیبی سے، میرا مطلب ہے اس افراتفری سے، ایک واضح ترتیب نکالتے ہیں. ماخوذ میں فراسٹ کا اپنا ایک بہت خوبصورت قول موجود ہے کہ اگر آپ زندگی میں کسی بھی قسم کی بے ترتیبی یا انتشار کا شکار ہیں تو بہترین چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ساختیں یا صورتیں تخلیق کریں. ان کے نزدیک شاعری ایک ایسا ہی عمل تھا. یعنی آپ کے خیال میں شاعری ان کے لیے ایک طرح کا علاج یا شاید فرار تھی؟ فرار نہیں، فرار بالکل نہیں، بلکہ وہ خود کو محض ایک فطرت کا شاعر ماننے سے بھی انکار کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بمشکل 2 نظمیں ایسی لکھی ہیں جن میں کوئی انسان موجود نہیں تھا. وہ بنیادی طور پر ہیومنسٹ تھے، یعنی ان کی توجہ کا مرکز ہمیشہ انسان اور اس کے روزمرہ کے تجربات رہے. اگر ہم ان کی نظم آفٹر ایپل پکنگ
یا موئنگ کی بات کریں تو ان میں جسمانی مشقت کا ایک بڑا واضح ذکر ہے۔ گھاس کاٹنے یا سیب چننے جیسی محنت اور اس کے ایک مخصوص تال کے ذریعے انسان کو ایک گہرا ادراک ملتا ہے۔ وہ جو پسینے اور محنت کی لے ہے نا، وہ ہمیں حقائق سے جوڑتی ہے۔ دیکھیں، میں اس بحث کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ آپ جس دیہاتی سادگی، محنت اور تال کی بات کر رہی ہیں، کیا ہم واقعی اس دیہاتی سادگی کو فروسٹ کی اصل پہچان کہہ سکتے ہیں؟ میرے نزدیک وہ درحقیقت ایک نہایتی محتاط اور سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ یہ محض ایک کردار تھا جسے فروسٹ نے جان بوجھ کر اوڑا۔ ایک کردار، لیکن ان کی شاعری میں جو ایک سچائی محسوس ہوتی ہے، جو ایک زمینی پن ہے، وہ کسی مصنوعی کردار یا خول سے کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک کمال کے فنکار تھے۔ ان کا اصل موضوع دیہات کی خوبصورتی نہیں تھا، بلکہ انسانی رشتوں کی ناکامی اور جدید دور کی وہ دہشت ہے جسے ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ دستاویزی فلم میں فروسٹ کے اپنے الفاظ اس بات کی بڑی ہولناک تصدیق کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی شاعری زندگی سے فرار کا راستہ ہے، تو انہوں نے صریحاً انکار کیا اور کہا کہ شاعری دراصل زندگی کو گلے سے دبوچنے کا ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے تو شاعری کو باقاعدہ زبان کے ساتھ منظم تشدد قرار دیا تھا۔ اب آپ خود بتائیے، کیا یہ الفاظ کسی ایسے شخص کے ہو سکتے ہیں جو محض دیہاتی زندگی کی ہم آہنگی تلاش کر رہا ہو؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ اس نتیجے پر کیوں پہنچے، لیکن اگر آپ مجھے ایک مختلف تناظر پیش کرنے کا موقع دیں۔ جب فروسٹ منظم تشدد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت پھیلا رہے ہیں یا لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ وہ دراصل زبان اور ساخت کے ساتھ اپنے برتاؤ کی بات کر رہے ہیں۔ فروسٹ کی جس دیہاتی سادگی کو آپ ایک پردہ کہہ رہے ہیں، وہ دراصل ان کے فن کی سب سے بڑی سچائی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر روزمرہ کی عام زبان کا انتخاب کیا اور اسے انہوں نے دی ساؤنڈ آف سینس کا نام دیا۔ جی ہاں، دی ساؤنڈ آف سینس والی دلیل تو بہت مشہور ہے، مگر کیا یہ واقعی اتنی معصوم تھی جتنا اسے پیش کیا جاتا ہے؟ یعنی آپ الفاظ نہ سن سکیں، لیکن لوگوں کے بولنے کے انداز اور ان کے لہجے سے جذبات کی حرارت کو محسوس کر سکیں۔ وہ شاعری کو انسانی زندگی کی اصل حرارت سے جڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بارہا کہا کہ جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا وہ عوام کی عام بول چال سے سیکھا۔ اگر یہ محض ایک پردہ ہوتا تو ان کی شاعری میں وہ دیانت اور سچائی کبھی ظاہر نہ ہوتی جس نے عام لوگوں کو ان کے ساتھ اتنی گہرائی سے جوڑا۔ یہ ایک پرکشش دلیل ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ذرا تاریخ کے اوراق تو پلٹ کر دیکھیں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ فروسٹ کا یہ دیہاتی اور یانکی شاعر بننے کا سفر کتنا حسابی اور ناپا تلا تھا؟ ماخذ میں اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے کہ 1912 میں انہوں نے اپنا فارم فروخت کیا اور اپنے خاندان کے ساتھ انگلینڈ چلے گئے۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں تھا کہ ایک امریکی کسان اچانک لندن پہنچ جائے۔ وہاں جا کر انہوں نے جان بوجھ کر ایزرا پاؤنڈ اور ایڈورڈ تھالس جیسے جدیدیت پسند شاعروں کے حلقے میں شمولیت اختیار کی۔ مگر وہ جدیدیت پسندوں کے اس گروہ کا حصہ بن کر بھی ان جیسے نہیں بنے نا، انہوں نے اپنی انفرادیت برقرار رکھی۔ بالکل، اور یہی تو ان کی چالاکی تھی۔ ایزرا پاؤنڈ نے جب ان کی شاعری کی تعریف کی اور اسے ایک سادہ علاقائی کلام سمجھا تو فروسٹ نے ایک خط میں اپنے ایک دوست کو لکھا کہ پاؤنڈ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میری سادگی کسی غیر تعلیم یافتہ بچے کی سادگی ہے۔ فروسٹ نے خود تسلیم کیا کہ ان کا یہ انداز بے ساختہ نہیں تھا، اس کے پیچھے گہرا ارادہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر جدیدیت کے اس دور میں ایک الگ راستہ بنا رہے تھے۔ آپ ان کی مشہور نظم مینڈنگ وال کی ہی مثال لے لیں، جس میں وہ بڑی مشہور سطر ہے کہ اچھی باڑیں اچھے پڑوسی بناتی ہیں۔ جی بالکل، آج بھی لوگ اس سطر کو مثبت اور دیہاتی روایات کے تناظر میں دیکھتے ہیں، مگر اسی نظم میں ذرا آگے چل کر دیکھیں کہ فروسٹ اس پڑوسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو پڑوسی دونوں ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر لا رہا ہے، فروسٹ اسے پتھر کے زمانے کے ایک پرانے وحشی سے تشبیہ دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں چل رہا ہے، صرف جنگل کے اندھیرے میں نہیں بلکہ ذہن کے اندھیرے میں۔ یہ کسی کسان کی سادگی کی تعریف تو نہیں ہو رہی، یہ تو انسانی درندگی، تنہائی اور انسانوں کے درمیان حائل ناقابل عبور فاصلوں کی نشاندہی ہے۔ اچھا، یہ درست ہے کہ وہ فاصلوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس پڑوسی کی جو روایتی سوچ ہے اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ وہ صرف تنہائی اور تاریکی پر مرکوز تھے، میرے خیال میں فروسٹ کی اصل سوچ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔
فراسٹ کی اپنی زندگی یقیناً بے شمار ذاتی صدمات اور دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے بچے کم عمری میں انتقال کر گئے، ان کی اہلیہ کے ساتھ تلخیاں رہیں، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام صدمات کو اپنی شاعری کے قواعد اور توازن کے ذریعے سنبھالا۔ تو آپ کے خیال میں وہ ان دکھوں پر مکمل طور پر قابو پا چکے تھے؟ قابو پانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انہوں نے ان دکھوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کھلی آزادی یا بغیر قواعد کے شاعری کو، جسے ہم فری ورس کہتے ہیں، اسے کبھی پسند نہیں کیا۔ اس دور میں جب تمام جدید شاعر فری ورس کی طرف جا رہے تھے، فراسٹ نے روایتی اوزان اور ردیف قافیے کا بھرپور دفاع کیا۔ ان کے نزدیک فری ورس لکھنا ایسا ہی تھا جیسے بغیر نیٹ کے ٹینس کھیلنا۔ وہ کھیل کے استعارے استعمال کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ اصول اور ساخت ان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ یعنی وہ اصولوں کے پیچھے چھپ رہے تھے اپنے اندرونی خلفشار سے بچنے کے لیے؟ وہ چھپ نہیں رہے تھے، وہ اصولوں کے ذریعے افراتفری کو شکست دے رہے تھے۔ دستاویزی فلم میں نظم دی ووڈ پائل کا جو حوالہ دیا گیا ہے، وہ اس نظریے کی شاندار عکاسی کرتا ہے۔ اس نظم میں شاعر ایک منجمد، بے رحم اور ویران جنگل میں بھٹک رہا ہے، جہاں کچھ بھی پہچانا نہیں جا سکتا، چاروں طرف صرف برف اور یکسانیت ہے۔ وہاں اچانک اسے کٹی ہوئی اور سلیقے سے چنی ہوئی لکڑیوں کا ایک ڈھیر ملتا ہے۔ وہ ڈھیر کیا ہے؟ وہ اس بات کی علامت ہے کہ کیسے ایک انسان اپنی محنت اور ہنر کے ذریعے قدرت کے اس بے ترتیب اور صفاق ویرانی میں ایک بامانی ترتیب پیدا کرتا ہے۔ وہ لکڑیاں شاید اب بوسیدہ ہو رہی ہیں، لیکن ان کا وہاں ایک ترتیب میں موجود ہونا ہی انسانی ہنر کی فتح ہے۔ فراسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کی صفاقی کے باوجود انسان کا کام اس میں اپنا کردار ادا کرنا اور زندگی کو ایک فارم یا شکل دینا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، مگر میں اس دلیل سے مطمئن نہیں ہو پا رہا۔ وہ ساخت اور ترتیب جس کی آپ اس قدر تعریف کر رہی ہیں، میرے نزدیک وہ محض ایک بیرونی خول ہے جو انتہائی گہرے نفسیاتی کرب کو دبانے کے لیے استعمال ہوا۔ آپ صدمات کے توازن اور ہمت کی بات کرتی ہیں، مگر ماخذ میں نظم ہوم بیوریل کا جو حوالہ ہے، وہ اس نام نہاد توازن کی مکمل نفی کرتا ہے۔ ہوم بیوریل یقیناً ان کی مشکل ترین نظموں میں سے ایک ہے۔ مشکل ترین اور میں کہوں گا ہولناک ترین۔ فراسٹ کی اپنی زندگی میں ان کے پہلے بچے کا انتقال اور ان کی بیوی ایلینور کے ساتھ ان کی جو گہری خلیج تھی، وہ اس نظم میں پوری طرح عیاں ہیں۔ آپ اس نظم میں میاں بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو کا انداز دیکھیں۔ ایک ماں کا بچہ مر گیا ہے اور وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اسی بچے کی قبر کھود کر آیا ہے، اس کے جوتوں پر تازہ مٹی لگی ہے اور وہ اپنی روزمرہ کی باتوں میں یوں مشغول ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بیوی کے نزدیک یہ سرد مہری اور درندگی کے انتہا ہے۔ وہ غصے سے چیختی ہے کہ لوگ موت کے بعد کس طرح فوری طور پر اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی نظم ہے۔ وہ لمحہ جب شوہر کہتا ہے کہ ایک انسان اپنے مرے ہوئے بچے کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا، اور بیوی پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ تم اس لیے بات نہیں کر سکتے کیونکہ تم نہیں جانتے کہ بات کیسے کی جاتی ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ فراسٹ انسانی نفسیات کی کتنی گہری سمجھ رکھتے تھے۔ بالکل، اور یہی تو میرا نقطہ ہے۔ یہ توازن نہیں ہے، یہ خالص ذہنی اذیت کی تصویر ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں دونوں کردار بے بس پھنسے ہوئے ہیں۔ اس نظم میں کوئی دی ووڈ پائل جیسی فتح یا سکون کا پیغام نہیں ہے۔ یہ درد کے سامنے مکمل طور پر بکھر جانے، رشتوں کے ٹوٹنے اور انسانی رابطے کے مکمل طور پر ناکام ہو جانے کی کہانی ہے۔ وہ باقاعدہ ساخت جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، وہ بس بمشکل اس ہولناک حقیقت کو پھٹنے سے روکے ہوئے ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ یہ کرب فراسٹ کی شاعری کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن انہوں نے ان تلخیوں کے سامنے کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکے، اور میرے خیال میں یہیں سے ہم 1958 میں والڈ آف اسٹوریا میں ہونے والی اس مشہور تقریب کی طرف آ سکتے ہیں جو آپ کی دلیل کی اصل بنیاد ہے۔ لیونل ٹریلنگ نے اس رات اپنے خطاب میں کہا تھا کہ فراسٹ ایک نرم خو بوڑھے شاعر نہیں، بلکہ وہ ایڈرینلین، خوف اور نفرت کے شاعر ہیں۔ اور کیا اس تقریر نے تہلکہ نہیں مچا دیا تھا؟ لوگ تو یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تہلکہ اس لیے مچا کیونکہ ٹریلنگ کی بات یک طرفہ تھی۔ میں ٹریلنگ کی اس بات کو جزوی طور پر مانتی ہوں کہ فراسٹ نے خوف کا سامنا کیا تھا، مگر ٹریلنگ یہ دیکھنا بھول گئے کہ فراسٹ اس خوف سے ڈر کے چھپنے والے انسان نہیں تھے،
بلکہ پوری دلیری سے اس کا سامنا کرنے والے تھے۔ وہ محض تاریکیوں کے شاعر نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک منصفانہ توازن پر یقین رکھنے والے شخص تھے۔ ان کی نظم پرووائڈ اس فلسفے کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ فراسٹ کا پیغام یہ تھا کہ حالات جتنے بھی برے ہوں، چاہے بڑھاپا آ جائے، دوست ساتھ چھوڑ دیں، پھر بھی انسان کو وقار کے ساتھ ان چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کہا کہ مایوسی میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ باوقار طریقے سے زوال کا سامنا کریں۔ انہوں نے ڈپریشن اور عالمی جنگوں جیسے کڑے ادوار میں بھی یہی سکھایا کہ انفرادی ہمت اور وقار سب سے اہم چیزیں ہیں۔ یہ اندھیرے کے آگے ہار ماننے کا نہیں، اندھیرے میں چراغ جلانے کا نام ہے۔ پریلنگ کی بات کو محض جزوی طور پر ماننا دراصل فراسٹ کی اصل شدت کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ لوگوں نے والڈورف اسٹوریا میں اس لیے احتجاج کیا کیونکہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں فراسٹ کی ایک مہربان، سفید بالوں والے دادا جان کی تصویر بٹھا رکھی تھی۔ آپ نے وقار کے ساتھ اندھیرے کا سامنا کرنے کی بات کی، لیکن میں آپ کی توجہ ماخذ میں زیر بحث آنے والی انتہائی تاریک نظم اکوینٹڈ ود دا نائٹ کی جانب دلانا چاہوں گا۔ ہاں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں رات سے بخوبی واقف ہوں۔ بالکل، ذرا اس نظم کے کینوس پر غور کریں۔ اس نظم میں جس کائناتی تنہائی اور اکیلے پن کی عکاسی کی گئی ہے، اس کی نظیر پوری جدید امریکی شاعری میں بمشکل ملتی ہے۔ شاعر رات کے اندھیرے اور بارش میں اکیلا چل رہا ہے، وہ شہر کی اداس ترین اور دور افتادہ گلیوں سے گزرتا ہے۔ جب وہ ایک پہرے دار کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اپنی نظریں چرا لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی اس بے مقصد آوارگی کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ محض ایک انسان کی اداسی کا عارضی مرحلہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کیونکہ نظم کا اختتام اسے کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ وہ دور سے آتی ایک آواز سنتا ہے، مگر فوراً جان لیتا ہے کہ وہ آواز اسے بلانے یا خدا حافظ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر سب سے خوفناک منظر ابھرتا ہے۔ وہ آسمان پر موجود ایک نورانی گھڑی کو دیکھتا ہے۔ وہ چاند یا گھڑی انتہائی اونچائی سے مکمل بے حسی کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے کہ وقت نہ تو صحیح ہے اور نہ غلط۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ پوری کائنات کی انسان کے دکھ درد سے مکمل بے تعلقی اور لا تعلقی کا اعلان ہے۔ یہاں کوئی انسانی وقار، کوئی محنت، کوئی لکڑیوں کا ڈھیر کام نہیں آتا۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اس وسیع، سرد اور بے حس کائنات میں انسان مکمل طور پر تنہا ہے۔ لیونل ٹریلنگ بالکل درست تھے۔ فراسٹ ہمیں کوئی دلاسا یا سکون نہیں دیتے، وہ ہماری روح میں اضطراب پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں، تنہائی اور کائناتی سرد مہری کی یہ جھلک ان کی کچھ نظموں کا حصہ ضرور ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پوری شاعری اور ان کی پوری زندگی اسی کائناتی بے بسی کا ماتم کرتی رہی۔ میں آپ کے اس نقطے کا جواب ان کی عملی زندگی کے ایک پہلو سے دوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایڈورڈ تھامس کے ساتھ ان کی دوستی کا ذکر کیا تھا۔ تھامس شدید ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار تھا، لیکن فراسٹ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ اس کے ساتھ لمبی چہل قدمی پہ نکل جاتے تھے، مکالمے اور گفتگو شنید سے اس کے اندر کا خوف ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ انسانوں پر، بات چیت پر اور ایک زندہ موجودگی پر ان کا غیر متزلزل یقین تھا۔ مگر اس بات چیت کا انجام کیا ہوا؟ تھامس جنگ میں مارا گیا اور ان کی دوستی کا پس منظر خود بہت اداس تھا۔ موت زندگی کا حصہ ہے، مگر فراسٹ کا رویہ کبھی شکست خوردہ نہیں رہا۔ دستاویزی فلم میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے جب انہوں نے ایک گیم کیپر کو باقاعدہ لڑائی اور مار پیٹ کا چیلنج دے دیا تھا۔ کیا کوئی کائناتی تنہائی کا شکار مایوس انسان ایسا کرتا ہے؟ فراسٹ کی زندگی بھرپور تھی۔ وہ مانتے تھے کہ دنیا کی اس صفاقی سے لڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ زندگی میں ایک ردم پیدا کیا جائے، محنت کی جائے۔ اسی لیے انہوں نے تعلیم و تدریس کو اپنایا، کالجوں میں پڑھایا، لوگوں کے درمیان رہنا پسند کیا۔ ان کی مشہور سطر ہے، حقیقت ہی وہ سب سے میٹھا خواب ہے جسے محنت جانتی ہے۔ یہ سطر کوئی مایوس شخص نہیں لکھ سکتا۔ وہ عملی طور پر اس بے ترتیب دنیا میں جینے کا ایک بامانی اور صحت مند طریقہ تجویز کر رہے تھے۔ ان کی شاعری اس بے ترتیبی کے خلاف ایک مضبوط انسانی ڈھال ہے۔ میں آپ کی اس بات کو قدرے مختلف انداز میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ تھامس کی مدد کر رہے تھے، بالکل کر رہے تھے، لیکن ذرا اس دوستی کی بنیاد دیکھیں۔ فراسٹ اور تھامس دونوں کے اندر موت کی ایک گہری کشش اور ایک نامعلوم اداسی موجود تھی۔
فراسٹ کی عظمت ہی اس بات میں ہے کہ انہوں نے اپنے اس اندرونی اضطراب اور جدید دور کے انسان کے خوف کو اتنی مہارت سے چھپایا کہ پڑھنے والے کو یہ گمان گزرتا ہے کہ وہ محض درختوں، کھیتوں اور باڑوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ماخذ میں ان کا وہ اعتراف پڑھا ہوگا جہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نظمیں ایک تمثیل کی صورت میں لکھتے ہیں تاکہ غلط لوگ انہیں نہ سمجھیں اور محفوظ رہیں۔ جی ہاں، تاکہ غلط لوگ نہ سمجھیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف سنساس لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ مگر وہ کس چیز سے محفوظ رکھنے کی بات کر رہے تھے؟ وہ خطرہ کیا تھا؟ خطرہ یہی تھا کہ اگر کوئی عام قاری ان کی شاعری کی اوپری اور دیہاتی سطح سے نیچے اترا تو اسے وہ اندھیرا اور وہ خالی پن ملے گا جسے برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ فراسٹ ظاہری شکل اور ساخت کو اس لیے سختی سے نہیں پکڑتے تھے کہ وہ دنیا میں ترتیب لا رہے تھے، بلکہ وہ اسے اس لیے سختی سے پکڑے ہوئے تھے کیونکہ اگر وہ اس ساخت کو چھوڑ دیتے تو وہ خود اس بے معنویت اور ذہنی انتشار کی کھائی میں گر جاتے۔ ان کا کمال ترتیب پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ انتشار کو اس کی پوری ہولناکی کے ساتھ محسوس کرنا اور اسے ایک بظاہر سادہ دیہاتی زبان کے خول میں لپیٹ کر پیش کرنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے ماخذ میں موجود دونوں متضاد پہلوؤں پر کافی گہرائی سے بات کر لی ہے۔ اگر میں اپنی آج کی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں تو میں اپنے اس بنیادی نقطے پر ہی قائم رہوں گی کہ رابرٹ فراسٹ کی شاعری کی اصل طاقت وہ ساخت، توازن اور عام آدمی کی بول چال کی وہ موسیقی ہے جس نے اسے لازوال بنایا۔ میں سمجھتی ہوں کہ کائنات چاہے کتنی ہی بے حس اور تاریک کیوں نہ ہو، فراسٹ کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے ہنر، اپنی محنت اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے رشتوں کے ذریعے ایک بامانی دنیا تخلیق کر سکتے ہیں۔ ان کی شاعری ہمیں خوف کے آگے سرنڈر کرنے کے بجائے اس کا باوقار انداز میں مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اور میں اپنی اس بات کا اعادہ کروں گا کہ فراسٹ کو محض ایک دیہاتی یا ہمت دلانے والے شاعر تک محدود کر دینا ان کے فن کی وسعت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ لیونل ٹریلنگ نے بالکل درست پہچانا تھا کہ فراسٹ کی شاعری در حقیقت جدید انسان کی کائناتی تنہائی، رشتوں کے ٹوٹنے اور وجودی بحران کی ایک انتہائی تاریک عکاسی ہے۔ ان کا دیہاتی انداز صرف ایک پردہ تھا جس کے پیچھے ایک ایسا جدید ذہن چھپا تھا جو کائنات کی بے حسی اور انسانی نفسیات کے انتہائی بھیانک پہلوؤں کو پوری شدت اور دہشت کے ساتھ دیکھ اور محسوس کر رہا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ہی شاعر اور ایک ہی ماخذ سے ہم اتنے مختلف اور مضبوط نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس بات پر ہم دونوں متفق ہو سکتے ہیں کہ رابرٹ فراسٹ کی شخصیت اور ان کا کلام اتنا کثیر الجہتی اور پیچیدہ ہے کہ دونوں نظریات کے لیے معقول شواہد موجود ہیں۔ ان کی شاعری میں بیک وقت محنت اور ترتیب کا حسن بھی موجود ہے اور کائنات کی سرد مہری کی ہولناک تصویر کشی بھی۔ بالکل، ان کی شاعری کی عظمت اسی تناؤ میں پوشیدہ ہے کہ وہ زندگی کی سادہ خوبصورتی اور اس کی دہشت کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس بحث کو کسی ایک حتمی سچائی پر ختم نہیں کر سکتے۔ میں بالکل متفق ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو نے آپ کو رابرٹ فراسٹ کے کلام کو نئے اور مختلف زاویوں سے دیکھنے کی تحریک دی ہوگی۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ فراسٹ کی نظموں کی طرف واپس جائیں، ان کی تہوں کو خود دریافت کریں اور اپنا ایک نقطہ نظر قائم کریں۔ ہماری اس محفل میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آج ہم رابرٹ فراسٹ کی زندگی، ان کی شاعری کی جذباتی گہرائی اور ان کے کسان والے افسانوی روپ پر لکھے گئے اس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس مواد میں رابرٹ فراسٹ کی عوامی شخصیت اور ان کی نجی حقیقت کے درمیان موجود دلچسپ تضاد کو پیش تو کیا گیا ہے، لیکن ان دونوں پہلوؤں کے درمیان بیانیے کا تعلق قدرے غیر مربوط محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، مطلب جب میں بھی اس مسودے کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگا، ہے نا؟ مطلب ایسا لگا جیسے میں کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ دو بالکل مختلف انسانوں کی سوانح عمری پڑھ رہی ہوں۔ ہاں، ایک طرف وہ روایتی سیدھا سادہ امریکی کسان ہے جو فطرت کے گیت گاتا ہے، اور پھر اچانک بیانیے میں ناقد لیونل ٹریلنگ کا وہ مشہور تبصرہ آ جاتا ہے جہاں وہ فراسٹ کو ایک خوفناک شاعر قرار دیتے ہیں۔ یہ تبدیلی اتنی اچانک ہے کہ قاری کو ایک زبردست ذہنی جھٹکا لگتا ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ یہ مسودہ معلومات کے اعتبار سے بہت شاندار ہے،
لیکن اس کی بنیادی خامی یہی ہے کہ یہ افسانوی روپ اور اس کے پیچھے چھپی تاریخ حقیقت کو دو الگ الگ ڈبوں میں بند کر کے پیش کرتا ہے۔ بالکل الگ ڈبوں میں، اور قاری جب دیہاتی شاعر کے سیدھے سادے تصور سے نکل کر اچانک ایک ایسے شاعر سے ٹکراتا ہے جس کی شاعری اندھیروں اور تنہائی سے بھری ہے، تو پورے بیانیے میں ایک مرکزی ربط کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ خامی ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مصنف نے فراسٹ کی زندگی کو ایک سیدھی ٹائم لائن کے طور پر لکھا ہے۔ پہلے ان کی کامیابیوں اور کسان والے تاثر کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں ان کی نفسیاتی گہرائی کا، جس سے وہ اثر پیدا ہی نہیں ہوتا جو مصنف دراصل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میں جب لیونل ٹریلنگ کے اس تبصرے تک پہنچی جو انہوں نے فراسٹ کی 85ویں سالگرہ پر کیا تھا، تو مجھے وہ بہت اچانک لگا۔ ظاہر ہے تقریب میں بیٹھے لوگوں کے لیے تو وہ جھٹکا سمجھ میں آتا ہے۔ وہ تو فراسٹ کو ایک نرم مزاج انسان، ایک دادا جان کے طور پر دیکھتے تھے۔ لیکن ایک تجزیاتی تحریر کے قاری کو تو یہ جھٹکا نہیں لگنا چاہیے نا، قاری کے لیے تو ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ تو تجویز کے طور پر ہم مصنف کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تجویز بہت سیدھی سی ہے۔ مصنف کو چاہیے کہ وہ اس افسانوی روپ اور ان کی تاریخی حقیقت کے درمیان موجود کشمکش کو محض مختلف ادوار کے طور پر پیش کرنے کے بجائے بیانیے کے آغاز سے ہی آپس میں گوند دے۔ آغاز سے ہی گوند دے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، آپ قاری کو آخر تک اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے۔ قاری کو ہر قدم پر یہ محسوس ہونا چاہیے کہ فراسٹ کا جو سیدھا سادہ کسان والا چہرہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دراصل ایک بہت سوچی سمجھی نقاب ہے، ایک خول ہے۔ اور اس کی ٹھوس مثال ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ مثلاً مسودے میں ان کے انگلستان جانے کا ذکر ہے، جہاں انہوں نے خود کو ایک علامتی کسان کے طور پر پیش کیا۔ بالکل وہی واقعہ۔ مصنف کو اسے محض ایک کیریئر کی چال یا مارکیٹنگ کی حکمت عملی کے طور پر مت لکھنا چاہیے، بلکہ اسے ان کی تاریخ حقیقت سے جوڑنا چاہیے۔ ان کی بیوی ایلنر کی ذہنی کشمکش، بیٹی ماجری کا کم عمری میں انتقال اور بیٹے کی خودکشی، ان المیوں کو بیانیے کے شروع میں ہی اس دیہاتی روپ کے متوازی چلانا چاہیے۔ بالکل، مصنف کو ان المیوں کا سایہ اس دیہاتی کسان والے روپ کے ساتھ ساتھ دکھانا ہوگا، تاکہ جب آخر میں ٹریلنگ انہیں ایک خوفناک شاعر کہے تو قاری چونکے گا نہیں، بلکہ اسے لگے گا کہ ہاں، میں جانتی تھی کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنا خوف چھپا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ساختیاتی تبدیلی ہے، لیکن یہ تحریر کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دے گی۔ اچھا، یہ دفاعی دیوار فراسٹ نے صرف اپنی ظاہری شخصیت میں نہیں بلکہ اپنی ٹیکنیک میں بھی کھڑی کی، اور یہی ہم اپنے دوسرے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ محنت اور تحقیق صاف نظر آتی ہے۔ انہوں نے خطوط اور انٹرویوز سے حوالے نکالے ہیں۔ لیکن خامی یہ ہے کہ یہ بتانا کہ ایک جملہ بذات خود ایک آواز ہے، نظریاتی طور پر بہت دلچسپ تو ہے، لیکن اسے نظموں کے جذباتی بوجھ سے جوڑے بغیر یہ حصہ خالصتاً کتابی اور خشک محسوس ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ مسودے میں بند دروازے کے پیچھے سے آنے والی آوازوں کی مثال دیتے ہیں۔ ہاں، کہ الفاظ سمجھ نہیں آتے، لیکن اتار چڑھاؤ سے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے یا ہنسی مذاق۔ یہ نظریاتی طور پر شاندار وضاحت ہے، لیکن جب تک قاری اسے کسی ٹھوس جذبے کے ساتھ محسوس نہ کرے، یہ محض ایک تعلیمی لیکچر بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اس خامی کو دور کرنے کے لیے ہماری تجویز یہ ہونی چاہیے کہ مصنف نظریے اور عملی اطلاق کے درمیان ایک مضبوط پل باندھے۔ درست، انہیں واضح کرنا چاہیے کہ کس طرح یہ روزمرہ کی بول چال کا لہجہ ان کی نظموں کے المیے اور کشیدگی کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ یہ محض الفاظ کی ترتیب یا وزن کا کھیل نہیں ہے۔ بالکل، یہ دکھ درد کو صفحے پر اتارنے کا فن ہے، اور اس کی بہترین مثال مسودے کے اندر ہی موجود ہے، نظم ہوم بیوریل۔ ہوم بیوریل تو اس تکنیک کو سمجھانے کے لیے پوری دنیا کے ادب میں شاید سب سے طاقتور مثال ہے۔ میں جب وہ مکالمے پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا جیسے میں واقعی کسی جوڑے کی نجی اور تکلیف دہ گفتگو سن رہی ہوں۔ مصنف کو چاہیے کہ وہ ان مکالموں کو صرف ایک تکنیکی کمال کے طور پر پیش نہ کرے، بلکہ اس میں چھپے خالص اور بے ساختہ انسانی غم کو نمایاں کرے۔ جیسے شوہر کہتا ہے کہ کیا انسان اپنے ہی مرے ہوئے بچے کے بارے میں بات نہیں کر سکتا؟ اور جواب میں بیوی کہتی ہے، تم بات نہیں کر سکتے کیونکہ تمہیں بات کرنا آتی ہی نہیں۔ ذرا ان جملوں کی بے ساختگی پر غور کریں۔ اس میں کوئی روایتی شاعرانہ مٹھاس نہیں ہے، اس میں سیدھا دل چیرنے والی کاٹ ہے۔ مصنف کو اپنے قاری کو بتانا چاہیے کہ یہ ہے وہ ساؤنڈ آف سینس، وہ منظر جہاں بیوی کھڑکی سے اپنے شوہر کو بچے کی قبر کھودتے ہیں دیکھتی ہے، بیلچہ زمین پر مارنا، مٹی اچھلنے کی آواز، یہ محض منظر کشی نہیں ہے، یہ اس غم کی آواز ہے جو دونوں کے درمیان دیوار بن چکی ہے۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف یہ راز کھول سکتا ہے کہ فراسٹ کی یہ ظاہری سادگی دراصل کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بات چیت کا یہ ٹوٹنا ساؤنڈ آف سینس کا تکلیف دہ عملی مظاہرہ ہے۔ جب قاری اس تکنیک کو جذبات کے آئینے میں دیکھے گا تو وہ فراسٹ کی عظمت کو اور بھی بہتر انداز میں سمجھے گا۔ بالکل، اس سے یہ حصہ کبھی بھی کتابی یا خشک محسوس نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں مسودے کے آخری حصے کی طرف، جہاں ایک اور اہم ساختیاتی مسئلہ ہے۔ اگرچہ فراسٹ کی سیاسی ملاقاتوں اور عوامی سرگرمیوں کا تاریخی پس منظر تحریر میں رنگ بھرتا ہے، لیکن یہ ان کے ادبی ارتقاء اور نفسیاتی گہرائی کی اصل توجہ کو قدرے دھندلا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے سوانحی تجزیوں میں۔ مسودے کے آخری حصے میں صدر کینیڈی کی تقریب کا ذکر ہے، صدارتی تمغے کا ذکر ہے، فوجیوں میں مقبولیت کی باتیں ہیں، جو کہ تاریخی لحاظ سے بہت پرکشش معلومات ہیں، لیکن خامی یہ ہے کہ ان کی وجہ سے وہ اصل کہانی یعنی ان کی نفسیاتی کشمکش وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تحریر کا بہاؤ اچانک ایک تاریخی ڈاکیومنٹری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی اور موضوع پر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر تجویز کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف کو کینیڈی سے ملاقات اور صدارتی تمغہ ملنے جیسی تاریخی تفصیلات کو سرے سے نکال دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں، ان کو نکالنا تو مواد کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تجویز دراصل ان کو پیش کرنے کے زاویے سے متعلق ہے۔ یعنی ان کا رخ موڑنا پڑے گا؟ جی، ان سیاسی اور عوامی واقعات کو محض دلچسپ متفرق حقائق کے طور پر پیش کرنے کے بجائے مصنف انہیں اس مرکزی خیال کے تابع کر دے کہ فراسٹ اپنے عوامی تاثر کو ابھارنے اور اس پر قابو پانے کے کتنے زبردست ماہر تھے۔ 196 سے ذرا ناخوش ہوں۔ ہاں، مصنف نے اسے ایک پیارے اور مزاحیہ قصے کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اسے اس حساب کتاب والی ذہانت کی حتمی کامیابی کے طور پر پیش کرنا چاہیے کہ وہی شخص جس نے انگلستان سے ایک دیہاتی شاعر کی اداکاری شروع کی تھی، اب صدارتی ایوانوں تک کو اپنا گرویدہ بنا چکا ہے۔ بالکل، یہ ان کا ماسٹر سٹروک تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا بنایا ہوا افسانوی روپ پوری قوم پر کتنا حاوی ہو چکا تھا۔ اور یہی اصول اس حصے پر بھی لاگو ہوتا ہے جہاں جنگ عظیم دوم کے دوران فوجیوں کی جانب سے ان کی کتابیں پڑھے جانے کا ذکر ہے۔ محکمہ دفاع نے ان کی نظموں کے خصوصی ایڈیشن محاذ جنگ پر بھیجے، کیونکہ فوجیوں نے ان کے بنائے ہوئے اس پرسکون سرسبز دیہاتی زندگی کے تاثر میں اپنے لیے پناہ ڈھونڈی۔ موت کے خوف کے درمیان انہیں وہ کسان شاعر ایک تسلی دے رہا تھا۔ اور یہی تو وہ زبردست تضاد ہے۔ فوجی ان میں روشنی ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ فراسٹ جدیدیت کے تنہائی اور خوف کے اندھیروں کے بارے میں لکھ رہے تھے۔ ان کا وہ کھول اتنا مکمل تھا کہ جنگ کی آگ میں جلتے لوگ ان سے تسلی پا رہے تھے۔ اگر مصنف ان جنگ کے قصوں اور صدارتی تمغوں کو اس افسانوی روپ بمقابلہ تاریخ حقیقت کی اینک سے دکھائے تو یہ الگ تھلگ نہیں لگیں گے۔ بالکل، پھر یہ اسی مرکزی بیانیے کے مضبوط ستون بن جائیں گے اور تحریر کی تاثیر کو مکمل کر دیں گے۔ اس تفصیلی بحث کے بعد یہ بات واضح ہے کہ مصنف کی تحقیق اور مواد کا انتخاب بہت لاجواب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ بس اسے مزید مؤثر بنانے کے لیے ان 3 اہم تجاویز پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ فراسٹ کی عوامی شخصیت اور تاریخ حقیقت کے تضاد کو شروع سے ہی بیانیے میں گوند دیں تاکہ ان کا دیہاتی روپ ایک دفاعی خول کے طور پر سامنے آئے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی ساؤنڈ آف سینس تکنیک کو خشک نہ رہنے دیں، بلکہ ہوم بیوریل کی مثال کے ذریعے اسے سیدھا ان کی نظموں کے انسانی المیے سے جوڑیں۔ بالکل، اور تیسرا یہ کہ ان کے سیاسی اور عوامی واقعات کو محض قصوں کے طور پر نہیں بلکہ ان کے اپنی شبیہ تراشنے کے مقاصد کی حتمی کامیابی کے طور پر پیش کریں۔ ان تبدیلیوں کے بعد یہ تحریر واقعی ایک غیر معمولی تجزیہ بن جائے گی۔ یقیناً یہ تبدیلیاں مسودے کو ایک نئی سطح پر لے جائیں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مصنف ان تجاویز کی روشنی میں اپنے مسودے پر کام کریں گے اور اسے مزید جائزے کے لیے ہمیں دوبارہ ضرور بھیجیں گے۔ آج کی اس نشست کے لیے بس اتنا ہی۔